حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھو، نبی اکرم کی زندگی کو پڑھو، حضرت ابو بکر کی زندگی کو پڑھو، حضرت عمر کی زندگی کو پڑھو، کئی کئی ہفتوں تک، کئی کئی مہینوں تک کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور آج ہم ہیں، ساری چیزیں ہونے کے بعد، ساری نعمتیں ہونے کے بعد، سارے خزانے ہونے کے بعد، پھر بھی ہماری زبانوں پر شکوے اور شکایتیں رہتی ہیں۔ کتنی بھی کوششیں کر لے، کتنی بھی دوائیں کھا لے، کتنی بھی ہاسپٹل کے چکر لگا لے، اگر اللہ نے اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہے تو پوری دنیا مل کر کے کوشش کر لے اولاد نہیں۔ اے در پہ خواجہ میں مر جاؤں گی، تو بیٹا جو دے گا تو گھر جاؤں گی، کہ ہے گود خالی کدھر جاؤں گی، سہیلیوں میں جا جا کر کے شرماؤں گی۔ مائیں بہنیں غیروں کے آستانے پہ جا کر کے اولاد مانگ رہی ہیں، غیروں کے آستانے پہ جا کر کے پیشانی جھکا رہی ہیں، جبکہ اللہ نے روز اول سے یہ قانون بنایا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت اگر کرو گے تو اسی کی کرو گے۔ ہم جس جگہ رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، جہاں ہمارا مکان ہے، گھر ہے، پریوار ہے، وہ ایک سماج ہوتا ہے، ایک سوسائٹی ہوتی ہے، اور سوسائٹی سماج ایسے ہی نہیں بن جاتا، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، الگ الگ مسلک کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں، الگ الگ مذہب کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان سارے لوگوں سے مل کر کے جو چیز بنتی ہے اسے معاشرہ کہتے ہیں، اسے سماج کہتے ہیں۔ سماج میں یہ سارے لوگ رہتے ہیں۔ یقیناً سماج کی اصلاح میں نوجوانوں کا، مردوں کا بہت اہم رول ہے، لیکن خواتین کا بھی کچھ کم نہیں۔ خواتین اگر اللہ سے ڈرنے والی ہو، ایک عورت اللہ سے ڈرنے والی ہو، پردہ کرنے والی ہو، روزہ رکھنے والی ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، اپنی عفت و عصمت کا تحفظ کرنے والی ہو، اپنے شوہر کی عزت کو برقرار رکھنے والی ہو، تو یقیناً سماج میں سدھار آئے گا۔ دوسری طرف اگر یہ عورت بگڑی ہوئی ہو، یہ عورت بے پردہ گھومنے والی ہو، یہ عورت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی نہ ہو، تو یقیناً سماج میں بگاڑ آئے گا۔ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے، ماں جو ہے، وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، وہیں سے سیکھتا ہے کیا آگے چل کر کے وہ کیا کرے گا، وہ ساری چیزیں اپنی ماں کی گود سے بچہ سیکھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ خواتین کا بھی معاشرے کی اصلاح میں کچھ کم کردار نہیں، اللہ رب العالمین نے دونوں کو برابر کہا۔ قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اے میرے بندو تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا، اچھائیاں کرے گا، عبادتیں کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس سے مطلب نہیں ہے کہ عبادت کرنے والا کون ہے، نیکیاں کرنے والا کون ہے، اللہ کو راضی کرنے والا، حق والے اعمال کرنے والا کون ہے۔ فرمایا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ لگائی کہ عمل صالح کرنے والا ہو۔ دوسری شرط بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا بھی ہو۔ ایمان اگر کسی کے پاس نہیں تو گرچہ وہ دنیا کے کتنے بھی اعمال کر لے، کتنی بھی نیکیاں کر لے، لیکن اگر ایمان اس کے دل میں موجود نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔
سکتا ہے, عمل تو ہو سکتا ہے, لیکن صالح نہیں ہو سکتا, نیک نہیں ہو سکتا, اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اے میرے بندو, تم میں سے مرد ہو یا عورتیں ہوں اس سے مطلب نہیں, اگر ایمان کی حالت میں تم نیکیاں کرو گے, اچھے اعمال کرو گے تو دو فائدے ہوں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو ہم تمہیں ایک بہترین زندگی عطا کریں گے. تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا, تمہاری زندگی میں چین آ جائے گا, تمہیں رہنے میں بھی مزہ آئے گا, جینے میں بھی مزہ آئے گا. آج کیا پریشانی ہے, ساری کی ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں, گھر مکان بھی بہت اچھا ہے, بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے, کاروبار بھی بہت اچھا ہے, گھر میں بیوی بچے بھی ہیں, ساری کی ساری نعمتیں موجود ہیں, لیکن دلی سکون نہیں ہے, دلی اطمینان نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے او میرے بندو, ایمان لانے کے بعد اعمال کرنا شروع کر دو, نیکیاں کرنا شروع کر دو, تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تمہیں ہم بہت ہی بہترین زندگی نواز دیں گے. یہ تو دنیا کا فائدہ ہے, آخرت کا فائدہ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے بندو, ایمان کے دائرے میں داخل ہو جانے کے بعد, ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد, اسلام کے دائرے میں داخل ہو جانے کے بعد اگر تم نیکیاں کرو گے, اچھے اعمال کرو گے, تو فرمایا ہم تمہیں بہت ہی بہترین جزا دینے والے ہیں, تمہارے اعمال کا بہت ہی بہترین بدلہ دینے والے ہیں, تمہیں جنت میں داخلہ دینے والے ہیں. دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت میں جنت بھی مل جائے گی. کس بیس پر؟ ایمان لانے کے بعد, عمل صالح کرنے کے بعد. مرد ہو یا عورت, اس آیت کے اندر بنیادی طور پر دو باتیں معلوم ہیں. پہلی بات تو یہ, جو عقیدہ ایک مرد سے مطلوب ہے وہی ایک عورت سے بھی مطلوب ہے. عورت بچی ہوئی نہیں ہے کہ مرد تو موحد ہو اور عورت مشرکہ بن جائے, مرد مومن ہو عورت کافر بن جائے, ایسا کچھ نہیں. جو عقیدہ مرد سے مطلوب ہے وہی عقیدہ عورت سے بھی مطلوب ہے. جو اعمال صالحہ مرد سے مطلوب ہیں وہی اعمال صالحہ عورت سے بھی مطلوب ہیں. یہ بات پتہ چلی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جس طریقے سے اعمال کے بیس پر مرد جنت و جہنم میں جائیں گے, اسی طریقے سے عورتیں بھی اعمال کے بیس پر جنت اور جہنم میں جائیں. اعمال اچھے ہوں گے تو جنت میں جائیں گی, اعمال برے ہوں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے. جنت اور جہنم تو جانتے ہیں نا, اعمال اگر اچھے ہیں تو ٹھکانہ جنت ہے, اعمال اگر برے ہیں تو ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس چیز کی وضاحت اللہ نے ایک آیت کے اندر بڑے اچھے انداز میں کی, بہت ہی بہتر, بہت ہی عمدہ اسلوب میں کی ہے. وہ آیت اگر پڑھیں گے تو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا, سننے میں بھی مزہ آئے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اے میرے بندو, اسلام لانے والے مرد ہوں یا اسلام لانے والی عورتیں ہوں, ایمان لانے والے مرد ہوں یا پھر ایمان لانے والی عورتیں ہوں, روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا روزہ رکھنے والی عورتیں ہوں, صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں ہوں, اسی طریقے سے سچ بولنے والے مرد ہوں یا سچ بولنے والی عورتیں ہوں, اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہوں یا اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ہوں, اللہ سے ڈرنے والے مرد ہوں یا اللہ سے ڈرنے والی عورتیں ہوں, اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں. اسی طریقے سے فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کی خوشنودی کی
خاطر عبادتیں کرنے والے مرد ہوں یا پھر عورتیں ہوں، وہ سارے کے سارے جزا اور سزا میں برابر ہیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اگر ایمان اسلام ایک مرد لاتا ہے، ایمان اور اسلام ایک عورت لاتی ہے، تو سزا اور جزا میں دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کے لیے جنت ہے، عورتوں کے لیے جنت نہیں، جزا اور سزا میں مرد اور عورتیں دونوں برابر۔ مذہب اسلام نے ماں اور بہنوں کو بہت زیادہ ویلیو دی، بہت زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھا۔ آج دشمنان اسلام یہ آوازیں کستے ہیں اور یہ آوازیں بلند کرتے ہیں، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر کے اس پر ظلم کیا ہے، اس کے حقوق کو مارا ہے، اس پر ظلم کیا۔ اس طریقے کی آوازیں کسنے والے، آوازیں بلند کرنے والے، منہ پھاڑ پھاڑ کر کے چلانے والے آپ کو اور مل جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ مذہب اسلام نے عورت کو جتنا اونچا مقام دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو اتنا اونچا مقام نہیں دیا۔ کتنا اونچا مقام دیا؟ حدیث سنیے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اے میری امت کے لوگوں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں تمہارے پاس میسر ہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، دنیا میں جتنی چیزوں کو حاصل کرنے کی تمہاری تڑپ ہے، تمہاری آرزو ہے، تمہاری تمنا ہے، تمہاری دلی خواہش ہے، سنو، وہ ساری کی ساری چیزیں فائدہ اٹھانے کی چیزیں، ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں، لیکن سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ۔ دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ دنیا میں اگر تمہارے پاس نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے، نیک بہن ہے، نیک ماں ہے، تو سمجھو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تمہارے پاس ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر گھر کے اندر نیک خاتون ہے، خواہ وہ بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اگر نیک ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کے گھر میں دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے۔ کہ مذہب اسلام نے ایک عورت کو اتنا اونچا مقام دیا، مذہب اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا کہ یہ عورت اگر کسی کی بیوی بن جائے، جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر کے اس کی شادی ہو جائے اور کسی کے گھر میں دلہن بن کر کے چلی جائے، تو یہ شوہر کے لیے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھی مذہب اسلام ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اے میرے بندو، جہاں میری بہت بڑی نشانیاں ہیں، وہیں میری ایک نشانی یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے، تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویوں کی تخلیق کی ہے۔ تمہاری شادی کہاں ہونا ہے، تمہارا رشتہ کہاں ہونا ہے، تمہاری کس لڑکی سے شادی ہونا ہے تم نہیں جانتے۔ ہم نے تو روز اول سے ہی تمہارے جوڑے بنا کر کے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آج اگر کسی کا رشتہ ہو گیا، مثال کے طور پر اگر کسی کا رشتہ ہو گیا لیکن معاملہ بگڑ جانے پر رشتہ ختم ہو گیا، شاید کی قسمت میں وہ شادی ہونا طے نہیں تھی، لیکن وہ رشتہ ختم ہو جانے کے بعد خاندان میں دشمنی دیکھو، گھروں میں دشمنی دیکھو، رشتہ داریوں میں دشمنی دیکھو، ارے یہ تو اس نے تو ہماری لڑکی کی بے عزتی کر دی، اس نے تو ہمارے گھر کی بے عزتی کر دی، اس نے تو ہمارے خاندان کی بے عزتی کر دی۔ عجیب عجیب باتیں کرنے والے مل جائیں گے، شاید انہیں اس آیت کا علم نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، ہم نے تمہاری تخلیق سے پہلے ہی تمہارے جوڑے بنا کر کے بھیجا تھا۔ تمہاری شادی کہاں ہونا ہے، کون سی لڑکی سے ہونا ہے، کون سے شہر میں ہونا ہے، کون سے علاقے میں ہونا ہے، یہ سارے کی ساری چیزیں متعین کر دی گئی ہیں۔ فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ
ازواجا، اے میرے بندو یہ میری نشانی ہے، یہ میری نصیحت ہے، یاد رکھو کہ میں نے تمہیں تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے مل کر کے سکون حاصل کر سکو۔ دن بھر ایک شوہر دنیا کے جھمیلوں میں پھنسا رہتا ہے، کام کاج کے جھمیلوں میں پھنسا رہتا ہے، یہاں بھاگنا وہاں بھاگنا، یہاں جانا وہاں جانا، کاروبار کے لیے دن بھر پریشان رہتا ہے، کچھ کمانے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، بچوں کے لیے کچھ انتظام کرنے کے لیے دن بھر بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ رات کو اپنے گھر پہنچتا ہے، جب وہ اپنی بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، اپنی بیوی کی پیشانی پر مسکراہٹ کی سلوٹیں دیکھتا ہے، تو وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اصلی سکون تو شادی کے بعد ہے۔ سکون بھی اسی وقت ملے گا جب بیوی نیک ہوگی، ورنہ جو سکون شادی سے پہلے تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ گھر کو جہنم بنا دے گی، روزانہ لڑائی، روزانہ لڑائی ہوگی اگر لڑکی نیک نہیں ہے۔ گھر کے اندر روزانہ بدتمیزی والی صورت پیدا ہوگی، محلے میں گھر بدنام ہو جائے۔ اس گھر میں تو روزانہ لڑتے، ارے اس گھر کی بات کر رہے ہو، وہ تو صبح شام لڑتے۔ ہاں انہی کے گھر کی بات کر رہا ہوں، تو جھاڑو سے لڑتے، تو بدنامی ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب ہمارے گھر کی خواتین نیک نہیں ہوتی۔ سکون ایسے ہی نہیں کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اے میری امت کے لوگوں تم میں سب سے بہتر انسان وہی ہے تو سب سے بہتر اپنی بیوی کے لیے ہو، اپنی ہمشیرہ کے لیے ہو، اپنی شریک حیات کے لیے جو سب سے بہتر ہو، تم میں وہی سب سے بہتر ہے۔ وانا خیرکم لأہلی، میں اپنی بیویوں کے لیے، میں اپنی شریک حیات کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ بیوی کے لیے اگر کوئی سب سے بہتر ہے تو شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن آج شادیوں کے بعد شوہر بیویوں میں بنتی کہاں ہے؟ بنتی نہیں۔ کبھی ساس بہو کے جھگڑے، کبھی میاں بیوی کے جھگڑے، آج بیوی بھاگ گئی، کل کو شوہر ناراض ہو کر کے بھاگ گیا۔ کتنے تماشے میں خود جانتا ہوں، لوگ مجھ سے آ کر کے ذکر کرتے ہیں مولوی صاحب کمرے میں چلیے کچھ بات کرنا ہے۔ کیا بات کرنا ہے؟ ارے بس مت پوچھو مولوی صاحب، جب سے شادی کی ہے جہنم، گھر کو جہنم بنا دیا، کچھ کام کاج کرنے کا من ہی نہیں کرتا ہے۔ بسا اوقات تو لوگوں نے ایسے قدم بھی اٹھائے، یہ آپ کے شہر کی بات ہے، پھانسی کھانے پر بھی انہوں نے قدم اٹھا لیا ہے۔ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی رحمت تھی کہ شیطان نے انہیں مکمل طریقے سے نہیں بہکایا۔ ایسے بھی واقعات میں جانتا ہوں کہ بیویوں کی پریشانیوں کی وجہ سے، بیویوں کے پریشان کرنے کی وجہ سے شوہر پھانسی تک کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ سکون ہے۔ کیسے سکون ہے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، سونے اور چاندی کے بارے میں جو حکم نازل ہوا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، سونا اور چاندی اگر جمع کریں گے، سونا اور چاندی اپنے پاس رکھیں گے، اس کا حکم تو ہمیں معلوم ہے کہ نصاب کو پہنچ جانے کے بعد ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن اے نبی ہم آپ سے ایک سوال کرنے آئے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا ای المال خیر نتخذہ، اے اللہ کے نبی ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح کون سا مال سب سے بہتر ہے جس کو ہم جمع کر لیں، اس کو اسٹور کر لیں۔ آج اسٹور کون سی چیز کی جاتی ہے جو سب سے قیمتی ہوتی ہے؟ روپیہ، پیسہ، درہم و دینار، سونا چاندی، یہ اس طریقے کی چیزیں اسٹور کر کے رکھی جاتی ہیں، سینت کر کے رکھی جاتی ہیں۔ صحابہ اللہ کے نبی بتائیے کہ کوئی ایسا بہتر مال ہو جس کو ہم جمع کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، اے میرے صحابہ تم میں سے ہر کسی کے پاس شکر گزاری کرنے والا دل ہونا چاہیے۔ سارے کے سارے لوگوں کے سینے میں دل تو دھڑک رہا ہے، دل حرکت تو کر رہا ہے، لیکن وہ دل شکر گزاری کرنے والا نہیں ہے۔ جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس
پر قناعت کرنے والا نہیں ہے. جب دیکھو شکوے, جب دیکھو شکایتیں, کھانے کو نہیں, پینے کو نہیں, سونے کو نہیں, جاگنے کو نہیں, نہ جانے کتنے کتنے شکوے آج ہماری زبانوں پر رہتے ہیں. اور لوگوں ذرا دھیان سے سنو, اس دور کی باتیں بھی ذرا دھیان سے سن لیا کرو, اس دور کی سیرت کو ذرا پڑھ کر کے دیکھ لیا کرو. کئی مہینے جہاں چولہے نہیں جلتے تھے, آج ہمارے پاس اتنا تو کم سے کم ہے. اگر ابھی مثال کے طور پر لاک ڈاؤن لگ جائے, کرفیو لگ جائے, ابھی بھی ہمارے پاس اتنا ہے, کئی سال تک بیٹھ کر کے کھا سکتے ہیں. کئی سال تک اگر ہم کمانے نہیں نکلے, خرچ ہم کر سکتے ہیں, اتنا خزانہ تو ہمارے پاس ضرور ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھو, نبی اکرم کی زندگی کو پڑھو, حضرت ابو بکر کی زندگی کو پڑھو, حضرت عمر کی زندگی کو پڑھو. کئی ہفتوں تک, کئی مہینوں تک کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے. وہ بھی تو انسان تھے, وہ بھی تو مسلمان تھے, جنہوں نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. اور آج ہم ہیں, ساری چیزیں ہونے کے بعد, ساری نعمتیں ہونے کے بعد, سارے خزانے ہونے کے بعد, پھر بھی ہماری زبانوں پر شکوے اور شکایتیں رہتی ہیں. نبی نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا, اے صحابہ تم میں سے ہر کسی کے پاس شکر گزاری کرنے والا دل ہونا چاہیے. دل تو سب کے پاس ہے, لیکن شکر گزاری ہو اس دل کے اندر اتنا مادہ ہو کہ جتنا ہے, جیسا ہے, جو کچھ بھی ہے اس پر صبر کرے, قناعت کرے. یہ کہتے ہیں شکر گزاری. سب کچھ ہونے کے باوجود گلے شکوے شکایتیں, جب سے آئی ہوں اس گھر میں سکون ہی نہیں ہے, کچھ لا کر ہی نہیں دیا, کچھ کما کر ہی نہیں دیا, زندگی تباہ و برباد کر دی. یہ شکوے شکایتیں خواتین کی زبان پر زیادہ ہے. نبی نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا, اے صحابہ تم میں سے ہر کسی کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ شکر گزاری والا ہونا چاہیے. دوسری چیز فرمائی ولسانا ذاکرا, تمہاری زبان ذکر کرنے والی ہونا چاہیے. ہمارے منہ کے اندر زبانیں تو ہیں, سارے کے سارے لوگوں کو اللہ نے زبان سے تو نوازا ہے, سارے کے سارے لوگوں کو قوت گویائی سے بھی نوازا ہے. یقیناً آپ زبان کی اہمیت اگر جاننا چاہتے ہیں, اس سے پوچھو جو بول نہیں پاتا ہے, بڑا ہے, جسم کے اعضاء و جوارح سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, دماغی سنتلن بھی ٹھیک ٹھاک ہے, سب کچھ صحیح چل رہا ہے, لیکن اللہ نے اسے قوت گویائی سے محروم رکھا, بول نہیں پاتا. آپ اس سے پوچھیں کتنی اہمیت ہے اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے, اس زبان کی جو قطر قطر چلاتے ہیں. کسی کی برائی بیان کرنا ہو تو ہماری زبانیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں, کسی کی غیبت کرنا ہو تو ہماری زبانیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں, کسی پر عیب لگانا ہو تو ہماری زبانیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں. نبی کہہ رہے ہیں وَلِسَانًا ذَاكِرًا, ذکر کرنے والی زبان ہو تبھی بات کریں. زبانیں تو سب کے پاس ہیں, اسی زبان کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم میں جائیں گے. اگر زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. اے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے, نبی سے پوچھا جا رہا ہے, اے نبی ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح, زیادہ تر لوگوں کو جنت میں داخلہ کس چیز کی بنا پر ملے گا؟ اے نبی زیادہ تر لوگوں کو جنت میں انٹری کس چیز کی بنا پر ملے گی؟ زیادہ تر لوگ جنت میں کس چیز کی وجہ سے جائیں گے؟ نبی نے فرمایا التقوی, تقوی کی بنا پر. تقوی اگر دل کے اندر ہے, تقوی اگر دل کے اندر پایا جاتا ہے تو سمجھو تقوی کے بیس پر بہت سارے لوگوں کو جنت میں داخلہ ملے گا. صحابہ نے دوبارہ سے سوال کیا, اے نبی کس چیز کی بنا پر زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا, جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا؟ نبی اکرم نے فرمایا الفم والفرج, زبان اور شرمگاہ. زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے. زبان کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ زبان ہی تو چلتی ہے ہماری ہر کسی کے عیب تلاش کرنے کے لیے, برائی کرنے کے لیے, کسی کی غیبت کرنے کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے زبان سے بہت ساری انسان برائیاں کرتا ہے. اسی لیے نبی نے کہا کہ زبان کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ تر جہنم میں ڈالا جائے.
آج ہماری زبانیں محفوظ نہیں ہیں برائیوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، عیب سے. ہماری زبانیں اگر محفوظ ہوتی تو سمجھ لیجیے ہمارے پاس بہت ہی بہترین خزانہ ہوتا. نبی نے فرمایا وَلِسَانٌ ذَاكِرًا، اے صحابہ تمہارے پاس ذکر کرنے والی زبان ہونا چاہیے. تیسری چیز فرمائی وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. اے صحابہ سنو، تمہارے پاس تیسری نعمت یہ ہونی چاہیے، تیسرا مال جو تمہیں جمع کرنا ہے، تمہیں جو اسٹور کر کے رکھنا ہے، تمہیں جو بچا کر کے رکھنا ہے، وہ یہ کہ نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہے. نیک بیوی گھر میں لے کر کے آنا ہے، عورتوں کو نیک بنانا ہے، بیویوں کو نیک بنانا ہے، اپنے گھر کی بیٹیوں کو نیک بنانا ہے. تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو تمہیں آخرت کی یاد دلا دیا کریں. ایسی خواتین آپ کو ملیں گی جو آخرت کی یاد دلاتی ہیں؟ بہت مشکل سے ملیں گی، نہیں ملیں گی. وہ عقیدہ، وہ ایمان ہی نہیں بچا جو پہلے کی خواتین کے اندر تھا، صحابیات کے اندر تھا. کہا کہ تمہارے پاس شکر گزاری کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور بہت ہی نیک مہذب پاکیزہ بیوی ہونا چاہیے. یہ دنیا کا سب سے بہترین خزانہ. عورت اگر کسی کی ماں ہے، ماں کا کتنا درجہ ہے معلوم ہے؟ جانتے ہیں کہ ماں کا کتنا درجہ ہے. لیکن آج معاف کیجیے گا گھروں میں ماؤں کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں مانتا ہے ماں کی. چھوٹے چھوٹے بچے نا ایک امی ہیں، ابا آئیں گے تب سیدھے ہو جائیں گے. ابا سے سب ڈرتے ہیں، امی سے کوئی نہیں ڈرتا. اور مقام امی کا زیادہ ہے، والدہ کا زیادہ ہے، لیکن والدہ سے آج ڈرتا کوئی نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جب ماں ان کو اسکول لے کر کے جاتی ہے نا، وہ بھی ہاتھ چھڑا چھڑا کر کے بھاگ جاتے ہیں. صبح ماں کو اٹھنا بھی ہے، خود بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے، بچوں کو تیار کرنا ہے. اور شوہر جو ہے، جو بچوں کا باپ ہے، وہ مٹر گشتی سے سوئے رہتا ہے 8-10 بجے تک. یہ ماں اٹھتی ہے، ناشتہ بناتی ہے اور ٹفن بھی پیک کرتی ہے. ان کو ممکن ہوتا ہے اگر زیادہ چھوٹے ہیں تو اسکول تک لے کر کے بھی جاتی ہے، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو لینے بھی جاتی ہے. یہ ماں اتنی خدمت کرتی ہے اور ماں کی کوئی ویلو نہیں. ماں سے کوئی ڈرتا نہیں، ماں کی کوئی عزت نہیں کرتا، ماں کے سامنے کوئی ہچکچاتا نہیں، کوئی شرماتا نہیں. باپ سے سب ڈرتے ہیں. کہا کہ ماں کی جب تک خدمت نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی. اور یاد رکھیے گا کہ ماں کی خدمت کر کے جنت میں باپ کا جوتا ہی لے کر کے جا سکتا ہے. جب تک باپ کا جوتا ہاتھ میں نہیں ہوگا تب تک ماں کی خدمت نہیں کریں گے، اور جب تک ماں کی خدمت نہیں کریں گے تب تک جنت نہیں ملے گی. ایک صحابی نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا، آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے. مشورہ کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ سے کچھ مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے کچھ چیز پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اگر میرے لیے بہتر ہو تو مجھے مشورہ ضرور دینا. اے اللہ کے نبی میں جہاد کی نیت لے کر کے آیا ہوں، میدان جہاد میں نکلنا چاہتا ہوں. اے نبی آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ سے مشورہ لینے کے لیے میں گھر سے چلا آیا. اے اللہ کے نبی جہاد میں نکلنے کا من کر رہا ہے. نبی نے پوچھا ہل لک من ام، اے صحابی بتاؤ تو صحیح، کیا تمہاری ماں بھی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ تمہاری ماں کا بھی ڈیتھ تو نہیں ہوا، تمہاری ماں کا ابھی انتقال تو نہیں ہوا؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی نہیں، ابھی تو میری ماں گھر کے اندر موجود ہے، ابھی تو دنیا کے اندر حیات ہے، ابھی دنیا کے اندر موجود ہے، ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوئی ہے. نبی نے کہا اے صحابی سنو فَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا. اے صحابی ذرا دھیان سے سنو، جاؤ تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میدان جہاد میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنی بوڑھی ماں کی جا کر کے خدمت کر لو، ان کے سامنے جا کر کے اپنی عاجزی کے بازو کو بچھا دو، جاؤ ان کی جا کر کے خدمت کرو، جاؤ ان کو
کو جا کر کے خوش کرو, جاؤ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو, ان کو اچھے سے رہن سہن کا انتظام کر دو. اگر وہ تم سے راضی ہو کر کے چلی گئی تو سمجھو تمہاری جنت پکی ہے. فَالْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا. اے صحابی جاؤ, تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہاری ماں بھی زندہ ہے تو جاؤ, گھر میں جاؤ, اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو جانا. یہ ماں کا درجہ ہے. آج ماں باپ کی کوئی قدر نہیں کرنا چاہتا. بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو گھر کا کوڑا کچڑا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ انہی کی وجہ سے ہم دنیا میں جی رہے ہیں, سانسیں لے رہے ہیں. انہوں نے ہی محنت کر کے ہم کو گھر مکان دے دیا, کاروبار دے دیا, گاڑیاں دے دی, بلڈنگ دے دی. اور بعد میں جب بیوی آ جاتی ہے, جب دلہن آ جاتی ہے, جب محترمہ آ جاتی ہے, تب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. یہ سب حرکتیں چھوڑیے. ماں باپ کی عزت, ماں باپ کی خدمت کرنا یہ اللہ نے متعین کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے, ماں باپ کی اطاعت نہیں کرو گے, میں راضی نہیں ہو سکتا ہوں. میری رضا والدین کی رضامندی میں ہے. رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرنا پڑے گا. اگر اللہ کو ناراض کرنا ہے تو آپ والدین کو ناراض کریے. والدین کو جب خوش کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی اطاعت کا نقشہ کتنے بہترین الفاظ میں کھینچا ہے. کہا کہ میرے حق کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو تمہارے والدین کا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. او لوگو, تمہارے رب نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے, تمہارے رب نے تو یہ ججمنٹ سنا دیا, تمہارے رب نے تو یہ حکم نازل کر دیا کہ تم عبادت اگر کرو گے تو صرف اسی کی کرو گے, نیکی اگر کرو گے تو صرف اسی کے لیے کرو گے, عبادت اگر کرو گے تو صرف اسی کے لیے کرو گے. کسی غیر کے سامنے جا کر کے دھولیاں نہیں پھیلاؤ گے, کسی غیر کے آستانوں پہ جا کر کے اپنی زمینی نیاز کو کم نہیں کرو گے, کسی غیر کے در پر جا کر کے بیٹا بیٹی نہیں مانگو گے, کسی غیر کے در پر جا کر کے اپنے دامن کو نہیں پھیلاؤ گے. آج ہماری ماؤں بہنوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے در کو چھوڑ کر کے نہ جانے کون سے دروں کو انہوں نے اختیار کر لیا. باباؤں کے یہاں جاتی ہیں, آستانوں پر جاتی ہیں, ملاؤں کے یہاں جاتی ہیں, فقیروں کے یہاں جاتی ہیں, چپا پوش عالموں کے یہاں جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے بابا مجھے کئی سالوں سے اولاد نہیں ہوئی ہے. شادی کے بعد 8 سال ہو گئے, 6 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, 10 سال کا عرصہ گزر گیا, اولاد نہیں ہو رہی ہے. مجھے کسی نے آپ کا پتہ دیا ہے, آپ کی لوکیشن دی ہے, جاؤ فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ, جاؤ فلاں آستانے پر جا کر کے اولاد کو طلب کر لو, وہاں اولاد مل جائے گی. کسی شاعر نے آج کی خواتین کے عقیدے کو کتنی بہترین نقشے میں کھینچا. کسی شاعر نے کہا تیرے در پہ خواجہ میں مر جاؤں گی, تو بیٹا جو دے گا تو گھر جاؤں گی. خواجہ کے دروں پر جا کر کے اولاد مانگی جا رہی ہے. شاید انہیں پتہ نہیں کہ اولاد کا دینے والا تو اللہ ہے, اولاد سے نوازنے والا تو صرف اللہ ہے. جن سے مانگی جا رہی ہے وہ تو خود رڑوے ہیں, ان کی تو نہ شادی ہوتی ہے, ان کی تو نہ اولاد ہے. ان سے جا کر کے کیا اولاد مانگیں گے ہم, اور ان سے جا کر کے کیا بیٹیاں مانگیں گے, کیا بیٹے مانگیں گے. ان کی تو خود ہی شادی نہیں ہوتی, ان کی تو زندگی ایک عجیب سی زندگی ہوتی ہے, وہ ہم کو کیا اولاد دیں گے. اللہ نے کہا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اور لوگوں, لڑکوں کا دینے والا بھی نہیں ہوں, لڑکیوں کا دینے والا بھی نہیں ہوں, لڑکے اور لڑکیوں کا دینے والا میں ہی ہوں. جس کو چاہتا ہوں لڑکے سے نواز دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں لڑکیوں سے نواز دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں دونوں ملا کر کے دیتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں 5 بنا دیتا ہوں. کوئی اولاد نہیں ہوتی. کتنی بھی کوششیں کر لے, کتنی بھی دوائیں کھا لے, کتنی بھی ہاسپٹل کے چکر لگا لے, اگر اللہ نے اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہے تو پوری دنیا مل کر کے کوشش کر لے, اولاد نہیں ہو سکتی ہے. آج کی خواتین کے عقیدے کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا, یہ جا کر کے آستانوں پر کہتی ہے تیرے در پہ خواجہ میں مر جاؤں گی, تو بیٹا جو دے گا تو گھر جاؤں گی.
کی ہے گود خالی، کدھر جاؤں گی سہیلیوں میں جا جا کر کے شرماؤں گی۔ مائیں بہنیں غیروں کے آستانے پہ جا کر کے اولاد مانگ رہی ہیں، غیروں کے آستانے پہ جا کر کے پیشانی جھکا رہی ہیں، جبکہ اللہ نے روز اول سے یہ قانون بنایا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت اگر کرو گے تو اسی کی کرو گے، اولاد مانگو گے تو اسی سے مانگو گے، روزی مانگو گے تو اسی سے مانگو گے، وہی رزاق ہے، وہی خالق ہے، وہی ستار ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اللہ نے جو حکم نازل کر دیا کہ عبادت تمہیں کرنا ہے تو صرف اللہ کا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا، والدین کو ستانے کی کوشش نہ کرنا۔ اور آگے اللہ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی، بڑھاپے کا تذکرہ کیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر یہ تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، پہلے دونوں کا ذکر کیا، اگر یہ والدین ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تمہیں اپنے والدین کے سامنے اتنے اچھے انداز میں پیش آنا ہے، فلا تقل لهما اف، تمہیں اف بھی نہیں کہنا، تمہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، تمہیں مارنا بھی نہیں ہے، تمہیں گھروں سے بے گھر نہیں کرنا ہے، ولا تنہرهما، تمہیں ڈانٹنا بھی نہیں۔ آج ماں باپ کو ایسے ڈانٹ دیا جاتا ہے، مشوروں میں تک بٹھایا نہیں جاتا ہے، یہ بڈھا کیا مشورہ دے گا، ہم آج پہلوان ہیں، ہم جوان ہیں، ہماری رگوں میں جوانی کا خون دوڑ رہا ہے، یہ کیا مشورہ دے گا، ہٹاؤ اس کو۔ مشوروں تک میں باپ کو نہیں بٹھالتے، یہ ہمارے سماج کی سچی اور کڑوی حقیقت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ولا تنہرهما، جھڑکنا نہیں، وقل لهما قولا کریما، جب بات کرو تو شگفتہ لہجے میں، نرم لہجے میں، میٹھے اور شیریں لہجے میں بات کرنا، ان سے تیز آواز میں بھی بات مت کرنا، یہ بڑھاپے میں جا کر کے ان کا دل نرم ہو جائے گا، یہ جلدی جلدی رونے لگ جائے گا۔ جھڑکو گے، ڈانٹو گے، پیٹو گے، بھگاؤ گے، برا بھلا کہو گے تو یہ بہت جلدی رونے لگ جائیں گے۔ اس لیے کہا کہ بہت اچھے انداز میں بات کرنا، بلند آواز سے مت کرنا۔ اس کے بعد کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازوؤں کو پست کر دینا، بچھا دینا، کچھ بھی کرتے رہیں کچھ مت کہنا۔ یہ بڑھاپے کی عمر کو جب پہنچ جائیں گے تو ان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا۔ جس طریقے سے ایک بچہ ہوتا ہے، بچہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی کھلونا، آپ کی گود میں ایک بچہ بیٹھا ہوا، اس کے ہاتھ میں کھلونا، وہ بچہ بار بار کھلونا نیچے پھینکتا ہے، بار بار کھلونا نیچے کو پھینک دیتا ہے، اور آپ ہیں، آپ بار بار اٹھا کر کے بچے کو دے رہے ہیں، وہ بچہ بار بار کھلونے کو نیچے پھینک رہا ہے، کیوں؟ وہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے بچپن میں بچوں کا ذہن ہوتا ہے، اسی طریقے سے بڑھاپے میں بھی لوگوں کا ذہن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کی باتوں کو برا مت مانا کرو، ان کو مشوروں میں بٹھایا کرو، ان کو برا بھلا مت کہا کرو، یہ کچھ بھی کرتے رہے ان کو کرنے دیا کرو، جس میں وہ راضی رہے ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا کرو۔ ہاں، اگر تمہارے والدین تمہیں برائی پر آمادہ کرے، شرک کرنے پر آمادہ کرے تو ان کی کبھی مت ماننا، کتنا ہی بڑا ترم خواہ کیوں نہ ہو، وقت کا حاکم کیوں نہ ہو، پردھان کیوں نہ ہو، MLA کیوں نہ ہو، تمہارا باپ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، اگر یہ تم کو شرک کرنے پر، برائی کرنے پر، چوری کرنے پر، غلط کام کرنے پر ابھار رہا ہے تو مت ماننا۔ باپ ہے، اطاعت کا حکم اللہ نے گرچہ دیا ہے، لیکن اس وقت نہیں ماننا جب یہ برائی کی طرف بولا۔ اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اے میرے بندو، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں، غلط کام کرنے پر مجبور کریں، تمہارا باپ کہے کہ چلو قبر پر چلو، چلو آستانے پر چلو، چلو فلاں جگہ چلو، تم مت جانا، اپنے باپ کی بھی مت ماننا، اپنی ماں کی بھی مت ماننا۔ یہاں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اتھارٹی دے رہا ہے کہ تمہیں والدین کی نہیں ماننا ہے، فلا تطعهما، مت مانو۔ صرف ایک جگہ پر کہا ہے کہ مت مانو، کس صورت میں؟ جب یہ غلط کام کی طرف بلائیں۔ اس کے بعد ایک دعا سکھائی
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے حق میں دعا کرتے رہا کرو جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے تمہیں پالا ہے، گرمی سے بچا بچا کر کے، سردی سے بچا بچا کر کے، خود گیلے میں سو کر کے تمہیں سوکھے میں سلا کر کے اس طریقے سے تم پر رحم کیا ہے، شفقت کی ہے، مہربانی کی ہے، تم پر شفقت کے بازوؤں کو بچھایا ہے۔ اے اللہ اسی طریقے سے ہمارے والدین پر تو رحم کر دے، شفقت کے بازوؤں کو بچھا دے۔ یہ دعائیں بھی اپنے والدین کے حق میں کرتے رہا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ماں کا بھی بہت زیادہ حق ہے، بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے، اور باپ کا بھی بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔